الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ دل سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا کی یاد دل میں حب حضرت لے کے آیا ہوں. خدا کی یاد دل میں حب حضرت لے کے آیا ہوں. جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. جو دولت لٹ نہیں سکتی وہ دولت لے کے آیا ہوں. خدا پوچھے گا محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے. خدا پوچھے گا محشر میں تو کیا لایا ہے دنیا سے. تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں. تو کہہ دوں گا محمد کی محبت لے کے آیا ہوں. شہید کربلا کی اولیاء کی اور بزرگوں کی. شہید کربلا کی اولیاء کی اور بزرگوں کی. میرے دل میں عقیدت ہے محبت لے کے آیا ہوں. میرے دل میں عقیدت ہے محبت لے کے آیا ہوں. محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود نہ ہوتا، نہ زمین، آسمان، چاند، سورج، کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ نے سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، کچھ بھی نہیں تھا،
سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور اسی نور میں سے اللہ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، لوح محفوظ، عرش، سب کچھ بنایا۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی کا نور کا جلوہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو اول بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نور سب سے پہلے بنایا اللہ نے، اور اللہ کے نبی کو آخری نبی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آخر میں اللہ نے پیدا کیا، اس لیے اللہ کے نبی خاتم النبیین بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی آخری بھی ہیں، اول بھی ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اول بھی ہو آخر بھی ہو۔ اللہ کے نبی کا سب سے پہلے نور بنا، اس لیے اللہ کے نبی اول بھی ہیں، اور آخر میں اللہ نے پیدا کیا 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، کہ اللہ کے نبی آخر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ کے نبی ہی کو پیدا کرنا مقصود تھا تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی کو پیدا فرما دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا اللہ نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی کو پیدا کرنا اصل مقصود تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا جو مقصد ہے کہ فرمایا کہ اس وقت تو امت ہی نہیں تھی، اس وقت تک کوئی لوگ ہی نہیں تھے۔ تو جیسے مثال کے طور پر جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، مثال کی بات سمجھ میں آتی ہے، جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم کپڑا بنائیں گے تو 1 میٹر کے اندر جو ہے اس کا کرتا بھی، پاجامہ بھی، ٹوپی سب بن جاتا ہے۔ اب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اللہ 2 میٹر میں کام ہو جاتا ہے، اس سے ذرا بڑا ہوگا تو 3 میٹر میں کام کر جائے گا، اس سے بڑا ہوتا ہے تو 4 میٹر میں کام ہو جاتا ہے، جب اس سے بڑا ہوگا تو 5 میٹر میں کام ہو جاتا ہے۔ جب 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اب اس کا جو کپڑے کا جو ہے وہ 5 میٹر میں اس کا پورا سوٹ ہو جاتا ہے۔ اب 25 سال کے بعد اگر 40 سال کا بھی ہو جائے گا تو بھی وہی 5 میٹر کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ اس کی جو سطح تھی بڑھنے کی ختم ہو گئی۔ اب اگر 100 سال کی عمر بھی ہوگی تو بھی وہی 5 میٹر میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح پہلے شریعت میں جو اللہ نے 4 کتابیں نازل فرمائیں، جو ضرورت پڑتی تھی اللہ صحیح پہ بھیجتے تھے، اللہ کتابیں نازل فرماتے تھے۔ اب ساری کتابیں نازل کرتے کرتے 4 کتابیں اللہ نے نازل کیا، اور جب اللہ رب العالمین کو جیسے ایک آدمی 25 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو وہی 5 میٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے اللہ رب العالمین کے علم میں اللہ نے کہہ دیا کہ اب نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو دین کو مکمل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی بڑھوتری بھی نہیں کر سکتا اور کمی بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں اگر کمی کرے گا تو بھی گنہگار ہے، بڑھوتری کرے گا تو بھی گنہگار۔ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی مناسب نہیں کہ دین مکمل ہو گیا، اس میں اپنی طرف سے کوئی داخل نہیں کر سکتے۔ بعض جگہ پر اذان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، فرمایا کہ اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرنا یہ صحیح نہیں۔ بعض جگہ پر جنازے کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہمارے مولانا جو نے کہا کہ جنازے کی جو نماز کی جو دعا ہے وہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی کمی اللہ کے نبی نے رکھی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس میں بڑھوتری کرنا یہ غلط صحیح نہیں۔ جیسے مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، اگر کوئی جو ہے 3 رکعت مناسب نہیں، مطلب 4 رکعت پوری پڑھوں گا تو یہ مناسب نہیں ہے، 3 تو 3 ہی پڑھو، جتنا کہا گا اتنا کرو، جتنا کیسے، تو دین مکمل ہو گیا۔ اپنی طرف سے بڑھوتری کرنا کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کہ اللہ کے نبی نے یہ بات باقی رکھی تھی، اللہ کے نبی نے کمی رکھی تھی تو میں پوری کر رہا ہوں، گویا اللہ کے نبی کی شان کو ہم گھٹا رہے ہیں۔ کمی کرنا فرمایا کہ یہ بھی گمراہی کی علامت ہے کہ بھئی دین مکمل ہو گیا، اب مغرب کی 3 ہی پڑھو، 3 پڑھنا ضروری ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام تو حرام ہی ہے۔ اب آدمی کہے یار روزہ تو اللہ کو بہت بڑی عبادت ہے، میں تو عید کے دن روزہ رکھوں گا، اب عید کے دن روزہ رکھے گا تو فرمایا کہ آدمی کو ثواب کی بجائے گناہ ہوگا۔ مکمل ہو گیا، جیسے کہا ویسے کرنا، جتنا کہا اتنا کرنا، اس میں کوئی چیز بڑھوتری بھی نہیں کر سکتے، کمی بھی نہیں کر سکتے۔ محنت کے بعد جو دین آتا ہے وہ صحیح دین آتا ہے، اندر کا یقین بنتا ہے، قربانی کے بعد اندر کا یقین بنتا ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان اللہ سے ہونے کا یقین، ایک تو ایمان ہے اور ایک یقین ہے۔ یقین میں ایمان میں فرق۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کو مان لینا، یقین کر لینا،
جیسے ہم قرآن پر ایمان لے آئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، کوئی شک نہیں ہے. اللہ پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، ان کی ہر بات میں جو ہے 100% کامیابی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اقرار کرنا، مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے. اور یقین الگ چیز ہے، یقین کرنا اور چیز ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہیں، یقین نہیں ہے. اس لیے نماز فرض ہے، اللہ کو ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا تو آدمی اللہ کا حکم توڑے گا نہیں. اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے، تو یہ یقین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمی نہیں ہے. ایمان تو مکمل ہے، اس کا یقین ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، مگر عمل نہیں کر رہا ہے. اس کی علامت تو اس کے اندر یقین کمی ہے، یقین نہیں ہے اللہ کے نبی کی اس کے اندر کا دل کا یقین مطمئن نہیں ہے کہ میں نبی کے طریقے پر کپڑا پہنوں گا، نبی کے طریقے پر شادی کروں گا، نبی کے طریقے پر عمل کروں گا تو میری زندگی بنے گی. وہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے جو ہے عمل میں کمزوری آتی ہے. ایک بڑے میاں مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑے کھڑے یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد ہل رہی ہے، مسجد کا مینارہ پورا ہل رہا ہے اور ایک کے دو نظر آ رہے ہیں. تو عقل مند آدمی کیا کہے گا کہ بڑے میاں مسجد ہلتی نہیں ہے اور مسجد کا مینارہ بھی ہلتا نہیں ہے، یہ تو تمہاری آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مسجد ہلتی نظر آ رہی ہے. مسجد کا مینارہ ہلتا ہوا جو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد کا مینارہ ہلتا نہیں ہے، یہ تو تمہاری آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مسجد کا مینارہ ہل رہا ہے. جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک کے دو نظر آ رہے ہیں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ تمہارے آنکھوں میں کمزوری ہے، تمہارے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی. مسجد نہیں ہلتی. ویسے کامیابی اللہ کے نبی کے طریقے میں ہے، مگر یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں دنیا کی شکلوں میں، دنیا کی چیزوں میں اور جہاں جو کامیابی نظر آ رہی ہے، یقین کی کمزوری. تو یقین بہت بہت ضروری چیز ہے. یقین کس کو کہتے ہیں؟ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے کولے گال کے اندر ایک آدمی ہے، بڑا تیر انداز ہے، مشہور تیر انداز، اور اتنا مشہور ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ تیر انداز ہے، اس کا نشانہ کبھی غلط نہیں گیا، اور اتنا فیمس ہو گیا کہ پورے چامراج نگر ضلع میں مشہور ہو گیا. اب چامراج نگر پورا ضلع اس کو پہچاننے لگا کہ کولے گال کا محبوب مسجد کے پاس میں فلاں گلی میں فلاں آتی ہے، بڑا مشہور تیر انداز ہے، بچہ بچہ جانے گا. اب پھر آگے مشہور ہو گیا تو پورا کرناٹک والے راجیہ میں سب جاننے والے بن گئے، راجیہ میں اس کا نام روشن ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ پورے انڈیا میں نام روشن ہو گیا. گجرات والوں کو بھی پتا چلا کہ کرناٹک میں ایک آدمی ہے چامراج نگر کے اندر، اور اس میں بھی کولے گال کے اندر مشہور تیر انداز ہے، اس کا نشانہ کبھی غلط گیا ہی نہیں ہے. پوری جو ہے انڈیا میں مشہور ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے ورلڈ میں مشہور ہو گیا، پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کا نام. اب اتنا بڑا مشہور آدمی ہو تو کولے گال کا تو بچہ بچہ جانے گا. جب اتنا فیمس آدمی ہو گیا، بچے بچہ یقین کے ساتھ کہے گا کہ تیر انداز ہے، بڑا مشہور تیر انداز ہے. کسی کو بھی لا کے کھڑا کرو تو آدمی کہے گا کہ یہ تیر انداز ہے اور پرفیکٹ تیر انداز ہے، مشہور ہے، اس کا نشانہ کبھی غلط گیا ہی نہیں ہے. تو اس کو اگر ہم کہیں گے کہ تم یقین کے ساتھ کہتے ہو تو آدمی کہے گا کہ ہاں ہاں یقین کے ساتھ کہتے ہیں، اس کا نشانہ کبھی غلط گیا ہی نہیں ہے اور بڑا مشہور ہے، ایوارڈ ملا ہے اس کو. تو اتنا دعوے کے ساتھ کہنے والا آدمی بھی ہو، اس کو بھی یوں کہو کہ تم کھڑے ہو جاؤ سامنے. اور یہ مشہور تیر انداز جس کو تم دعوے کے ساتھ کہتے ہو کہ اس کا نشانہ کبھی غلط نہیں گیا، وہی مشہور تیر انداز جو ہے، آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، آپ کے سر کے اوپر ایک سیب رکھا جائے گا اور اس سیب کو نشانہ لگائے گا. کس کو نشانہ لگائے گا؟ سیب کو نشانہ لگائے گا. مشہور تیر انداز ہے، اس کا نشانہ تو کبھی غلط گیا ہی نہیں ہے، کبھی جا ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ ذرا کھڑے ہو جاؤ سامنے. بتاؤ پورے کولے گال میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو کھڑا ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ زندگی پر تو نشانہ صحیح گیا ہو، آج اگر تھوڑا نیچے آ گیا تو میری جان چلی جائے گی. یعنی مثال کے یقین کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، ماننے کے لیے سب تیار ہیں، ماننے کے لیے سب تیار. ایمان ہم سب کا ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کے رسول کو مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یقین نہیں ہے، یقین کمزور ہے. اللہ کے نبی کی بات پتھر کی لگے کبھی غلط نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے اندر یقین تھا. اس لیے ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہارا مکان جل گیا.
تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مطمئن ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا مکان نہیں جلا. اب وہ آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے کہتا ہے، پھر بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا آدمی آیا کہ تمہارا مکان جل گیا، تو کہا کہ نہیں میرا مکان نہیں جلا. یار وہ آنکھ دیکھ کر آیا ہے پھر بھی کہتا ماننے کو تیار نہیں. تیسرا آدمی آیا تو پھر ماننے کو تیار نہیں. اب چوتھا آدمی آیا، اس سے آ کے یوں کہا کہ آپ تو بہت تیز تھی، آپ کا مکان آتے ہی آپ بجھ گئی، آپ کے مکان کو کچھ بھی نہیں ہوا. مگر یہ بتاؤ کہ لوگ آپ جل رہی تھی دیکھ کر آتے تھے، آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کا مکان جل گیا، تو آپ ماننے کو تیار کیوں نہیں؟ دیکھو اندر کا یقین، اندر کا یقین تھا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے بات سنی ہے کہ صبح میں یہ دعا آدمی پڑھے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم، یہ پوری دعا ہے. تو شام تک اچانک کی کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی. اور شام کو اگر یہ دعا پڑھے تو صبح تک جو ہے یہ کوئی اچانک کا ایسا حادثہ ہو ہی نہیں سکتا. تو میں تمہارے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات پر یقین کروں کہ میرے نبی کی بات پر یقین کروں؟ میرے نبی کی بات پتھر کی لکیر کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی. اس یقین کے ساتھ عمل کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین بھی بندے کا یقین دیکھتے ہیں. بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے ویسا ہی اللہ کا معاملہ بھی ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے. اس لیے ہمارا گمان بھی اچھا ہو، یقین بھی صحیح ہو کہ میرا کام اللہ 100% حل کرے گا. صحابہ کرام نے 2 رکعت نماز پڑھتے سارے مسائل حل کروائے. کیوں؟ کہ ان کا یقین تھا کہ میرا مسئلہ اللہ حل کرے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں. اس یقین کے ساتھ عمل کرو. صحابہ کرام تو 60,000 کا لشکر لے کر دریائے دجلہ میں سے پار ہوئے یقین کی بنیاد پر. اندر یقین بنا ہوا تھا، یقین کہ بھی یہ نفع نقصان پہنچانے میں سمندر ہمارا محتاج اللہ کا محتاج ہے. نفع نقصان تو اللہ کی مرضی کے بغیر نفع بھی نہیں پہنچا سکتا، نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. تو متاثر نہیں ہوتے تھے اور فرمایا کہ اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھاتے تھے. اللہ نے سمندر میں راستے بنا دیا، عمل کی وجہ سے نہیں، یقین کی وجہ سے. صحابہ کرام کا یقین اتنا پاورفل، اتنا مضبوط تھا. اس لیے تو قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ. اس سے بڑا ہمارے فرماتے ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ. صحابہ ایمان لے آئے تھے ویسا ایمان لاؤ. اب وہ ایمان بنتا ہے قربانی کے بعد. بغیر قربانی کا جو دین ہے، بغیر وہ ایمان بننے کا تو عمل بھی ایسا ہی ہوگا، دین بھی ایسا مضبوط ہوگا. کہ دین کا دار و مدار ایمان پر ہے. جیسا یقین مضبوط ویسا نماز بھی مضبوط، ویسا روزہ بھی مضبوط، ویسے ہر عمل مضبوط. یقین آدمی کو چلاتا ہے. اب ایک اگر بغیر محنت کا اگر دین ہوگا تو 2 قسم کا دین ہوگا جو بغیر محنت سے بھی جاتا ہے. اور محنت کے بعد جو دین آتا ہے وہ یقین والا دین آتا ہے. اور بغیر محنت والا دین 2 قسم کا ہوگا. کون سے 2 قسم کا؟ یا تو رسمی دین ہوگا یا تو اسمی دین ہوگا. بغیر محنت، اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں. اسمی دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا اسم شریف کیا ہے. نام عربی لفظ ہے، اسم یعنی نام. نام کو کہتے ہیں. یعنی بغیر محنت کا جو دین ہوگا یا تو نام کا دین ہوگا. اب نام کا دین ہوگا جیسے مثال کے طور پر بلب ہے، اڑا ہوا بلب ہے تو ہے تو بلب مگر کیسا ہے؟ نام کا بلب ہے بلب مگر کیسا ہے؟ نام کا بلب ہے. اب نام کا بلب ہے، روشنی نہیں دیتا، اجالا نہیں دیتا. اب وہ ہے نام کا بلب ہے، وہ کسی کام کا نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی ریٹ بھی نہیں، وہ کوئی شیئر بھی نہیں، کیونکہ ہے بلب مگر نام کا بلب ہے. ویسے ہمارے اندر جو دین آئے گا بغیر محنت کا وہ نام کا دین ہوگا. نماز ہے مگر کیسی؟ نام کی ہے. شعر ہے لکڑے کا، بہترین ہو بہو شعر ہی لگ رہا ہے مگر کیسا؟ نام کا شعر ہے. بچہ بھی کھیلے گا، کیا ہوا کہ اس میں جان نہیں ہے، بے جان ہے، نام کا شعر ہے. آج ہمارے اعمال بے جان ہیں، نام کے ہیں، اندر یقین نہیں ہے، عمل میں یقین نہیں ہے، اس کے اندر سے جان نکل گئی ہے. تو بغیر محنت کا دین ہوگا، نام کا دین ہوگا. محنت کے بعد دن آئے گا وہ یقین والا دن آئے گا. اور دوسرا دن آئے گا رسمی دن. رسمی دن کس کو کہتے ہیں؟ کہ تمہارا اس یعنی جو ہے رسم یعنی بہت ساری رسمیں ایسی ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا. اس کے لیے محنت کی ضرورت کی ہے. اس کو آدمی جو ہے رسم میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو کرنا ہی کرنا. ہمارے یہاں ایسی رسم ہے، یہ بغیر محنت ہے. مثال کی بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بہت سارے غیر مسلموں کے اندر ایک رواج ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مر جاتا ہے تو سر کے سارے بال نکال دیتے ہیں، گنجا ہو جاتے ہیں
آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے گجراتی میں ٹکلا ہو گیا، ٹکا ہو گیا، اور بعض لوگ گنجا ہو گیا کہتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں؟ گنجا بولتے ہیں، گنجا ہو گیا۔ تو ایک آدمی گنجا ہو گیا، گنجا ہو گیا تو پوچھا کہ یار اس کے دوست احباب ملنے جلنے والے میں کیا ہوا؟ اس نے کہا گوپال مر گیا۔ کون مر گیا؟ گوپال مر گیا۔ اچھا، تو ان کے دوست احباب ملنے جلنے والے تھے تو انہوں نے بھی سب منڈا دیا، گنجا ہو گئے۔ تو ان کے دوست احباب ملنے جلنے والے تھے، بولے کہ کیا ہوا؟ بولے گوپال مر گیا۔ تو وہ بھی گنجا ہو گئے کہ ان کے غم میں ہم بھی شریک ہیں، دوست ہے، ہمارا تعلقات ہیں، تو ان کے غم میں ہم بھی شریک ہیں۔ تو ایک مثال دے رہا ہوں، ایسا جب پورے گاؤں میں سب گنجے ہو گئے تو کیا ہوا؟ بولے گوپال مر گیا، سب گنجے ہو رہے ہیں۔ پھر ایسا دیہاتوں میں آجو بازو میں بھی ملنے جلنے والے رہتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ بولے گوپال مر گیا۔ تو ایسا جب پورے محلے میں، پورے دیہاتوں میں بھی، کھلیوں میں بھی، اور پھر یہاں تک کہ پھر ضلع کا بڑا کلیکٹر، ضلع کا بڑا آدمی، وہ اس کے دوست احباب ملنے جلنے والے تھے، وہ بھی گنجا ہو گئے۔ بولے یار کیا ہوا؟ بولے گوپال مر گیا۔ تو کلیکٹر صاحب تھے، بڑے تھے، وہ بھی کہا کہ ان کے غم میں ہم بھی شریک ہیں، تو وہ بھی گنجا ہو گئے۔ گنجا ہوتے ہوئے ایک بات پوچھا، ان کی بیوی نے پوچھا تو کیوں ایسا کر دیا، سر کے بال منڈا دیے، گنجے ہو گئے؟ بولے گوپال مر گیا۔ بولے گوپال ہے کون؟ یہ تو میں پتہ نہیں ہے۔ گوپال کون ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ بولے پہلے پوچھو تو صحیح گوپال ہے کون؟ بولے کل بتا دوں گا۔ تو ان کے دوست احباب ملنے جلنے والے جو گنجا ہو گئے، پوچھا کوئی گوپال ہے؟ گوپال کون ہے؟ بولے کہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ بولے تو تم گنجا ہو گئے؟ بولے گنجا تو ہو گئے مگر پتہ نہیں ہے کہ گوپال کون ہے۔ اب پھر تحقیق شروع ہوئی، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 10 دن ہو گئے۔ بڑی مشکل کے بعد وہاں پہنچے جو سب سے پہلے گنجا ہو گیا تھا۔ بولے پھر تم گنجا کیوں ہو گئے؟ بولے گوپال مر گیا۔ بولے گوپال کون ہے؟ کہ میرے گدھے کا نام ہے۔ ایک مثال دیا، ایک گدھا مر گیا، میرے گدھے کا نام گوپال ہے، تو میں نے گنجا کر دیا۔ تو سب اس کو کہتے رسمی نہیں، بھائی ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا۔ نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اولیاء کرام نے کیا، نہ بزرگان دین نے کیا، پر وہ ایسا کرتے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ وہ بغیر محنت سیکھنا، بغیر محنت کا جو دین ہوگا وہ رسمی دین ہوگا، یا تو اسمی دین ہوگا، نام کا دین ہوگا۔ محنت کے بعد جو دین آئے گا وہ یقین والا دین ہوگا۔ قربانی کے بعد اور یقین والا جو دین آئے گا اس سے سارے مسائل حل ہوں گے۔ جو چاہو گے وہ ہوگا۔ سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے، آگ بھی باغ بن جاتی ہے۔ یقین آدمی کا اندر کا یقین چلاتا ہے، اس لیے یقین جو بنتا ہے وہ دعوت کے کام سے بنتا ہے۔ دین کی محنت آدمی کرتا ہے، دعوت میں کام کرتا ہے، اس کے اعتبار سے اندر کا یقین بنتا ہے، پوری زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ محنت کے بعد جو دین آئے گا وہ یقین والا دین آئے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد جب محنت ہوگی، صحابہ کرام نے 13 سال تک محنت کی، تب جا کر اندر کا یقین بنا۔ جب یقین بنا تو فرمایا کہ اعمال تو آٹومیٹک زندگی میں آ گئے، اعمال کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑی، سب سے پہلے اندر کا یقین بنا ہے۔ تو دعوت کے کام کے ذریعے یہی چاہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اندر کا ہمارا یقین بن جائے۔ یقین بنے گا تو پوری زندگی ہماری صحیح ہو جائے گی۔ یقین آدمی کو چلاتا ہے، آدمی کو اندر کا یقین چلاتا ہے۔ یقین بن جائے کہ رب اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے، روزی دینے والے اللہ ہے، کام بتانے والے اللہ ہے، بگاڑنے والے اللہ ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آدمی کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے اللہ تو یہ محنت کے بعد اندر کا دل مطمئن ہوگا، قربانی کے بعد تو برابر پوری زندگی سے ہو جائے گی۔ اس لیے دیکھو بہت سارے لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، 4 مہینے کے اندر پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کا اندر کا یقین بن گیا۔ اب پہلے نماز بھی نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے والے بن گئے۔ پہلے چہرے ایک میں داڑھی نہیں تھی، اب ماشاءاللہ داڑھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ اندر کا یقین بن گیا، اب اندر کا یقین چلا رہا ہے۔ سماج والے وہ آدمی جو ہے کچھ بھی کرے، میری داڑھی نہیں جائے گی۔ بہت سارے نوجوان آدمی جن کی شادی نہیں ہوئی اور ماحول بھی نہیں ہے داڑھی رکھنے کا، مگر 4 مہینہ لگ جاتا ہے تو کوئی مجال ہے؟ ہاں، شادی ہو یا نہ ہو میری داڑھی نہیں جائے گی۔ ایک آدمی لگا کر گیا، اس نے طے کیا کہ نہیں داڑھی نہیں جائے گی، اور وہ گھر والے بھی کہہ رہے کہ دیکھو ماحول نہیں ہے، بیوی ملے گی نہیں، بعد میں رکھ لینا، شادی کے بعد رکھ لینا۔ بہت سارے مگر جب اندر کا یقین بنتا ہے تو متاثر نہیں ہوتا۔ اور داڑھی کی اللہ پاک ان کو نیک بیوی دیتے ہیں، تھوڑے حالات آتے ہیں، تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، پھر اللہ ایسے راستے کھولتے ہیں کہ ہم کو گمراہ بھی نہیں ہوتا، راستہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ شروعات میں تھوڑا مجاہدہ، پر میرا نبی ناراض نہیں ہو جانا چاہیے، اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کہ اندر کا یقین بن جائے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو۔ صحابہ کرام
اندر کا یقین ایسا مضبوط بنا ہوا تھا کہ تلوار کھانے کے بعد بھی دل کی آواز نکلتی تھی، اس کعبہ کعبہ کا رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندر کا دل مطمئن تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے دین کے لیے میری جان جا رہی ہے، دین کی سبب میں قربان دے رہا ہوں، تو اندر کا یقین چلاتا تھا۔ کھجوریں کھانا بہت لمبی زندگی ہے اور جا کر شہید ہو جاتے تھے۔ جب بھی دین کا تقاضا آ گیا، یقین کیسا مضبوط تھا کہ آپ کی جماعت جائے گی، زید بن حارثہ امیر رہیں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو ان کو امیر بنانا، فوراً زندگی بھر کے لیے چلے جاتے تھے۔ اور آج 4 مہینے ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، صحابہ کرام کو زندگی سمجھ میں آ گئی، اپنی زندگیاں لگا دیا، پوری دنیا میں اپنی قبریں بنا دیا۔ اولیاء کرام نے پوری زندگی لگا دیا، اپنی قبریں دنیا میں بنا دیا، اور آج ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتا، 4 مہینے سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ کیونکہ اندر کا یقین مجبور کرتا ہے، اندر کا یقین کمزور ہے، اس کے فرمایا تو مشکل ہے، کیونکہ آدمی کا اندر کا یقین ہوگا تو فرمایا کہ آدمی کو چلنا آسان۔ ایک آدمی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا رہا تھا، اس کا کاروبار تھا، تو ایک آدمی کا بڑا مالدار آدمی اس کا جو ہے کام تھا، اس نے بلایا، لکڑے بتایا کہ بھئی اتنے لکڑے ہیں، اس کے پیس بنانا ہے، کیا مزدوری لگے؟ کہ بولے 1000 روپے مزدوری لگے گی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی 1000 روپے نہیں دیں گے، ہم آپ کو 200 روپے زیادہ دیں گے، 1200 روپے دیں گے۔ بس شرط ہماری یہ ہے کہ کام 2 دن کا کام ہے، آپ 1 دن میں کر لو، جلدی کر لو، اور کام بھی اچھا کرنا۔ آپ کو 1000 کی جگہ 1200 دیں گے، 200 زیادہ۔ اب آدمی خوش ہو گیا، 1200 روپے ملے گا، 1000 کا کام ہے، 1200 ملے گا، تو آدمی شوق سے کرے گا کام۔ تو وہ صبح میں 4 بجے اٹھ گیا اور کام کرنے لگ گیا، چھوٹے چھوٹے پیس بنانا جو اس کا کاروبار تھا۔ اور وہ پیس بنا رہا ہے، 12 بج گئے، بچہ ٹفن لے کے آیا کہ ابا کھانا کھا لو۔ ابا تو کہنے لگے کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے کام پورا کرنا ہے۔ پسینہ پسینہ ہو گئے، کھانا نہیں کھا رہے، 2 بج گئے، بولے یار بعد میں کھاؤں گا، کھانا نہیں کھا رہے، کام پورا ہو جائے کام۔ اب کیونکہ 1200 روپے ملنے کا یقین آدمی کو مجبور کرتا ہے۔ اب ایک آدمی وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ بولے فلاں شیخ صاحب کا کام کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے پیس بنانے کو کہا، پیس بنا رہا ہوں۔ تو کتنی مزدوری طے کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے 1000 کہا تھا، وہ 1200 دینے کو کہا ہے، اور شیخ صاحب کا نام لیا کہ یہ فلاں شیخ صاحب ہے۔ تو اس آدمی نے خالی اتنا ہی کہا کہ وہ شیخ صاحب تمہیں 1200 روپے دے گا، میں 100 روپیہ مانگتا ہوں، 4 سال ہو گئے، میری چپلیں ٹوٹ گئی، میری چپلیں گھس گئی، ابھی تک مجھے 100 روپے نہیں دیا، 4 سال سے پریشان ہوں، 100 روپے کے میں نے کتنے چکر کاٹے، میری چپلیں ٹوٹ گئی، ابھی 100 روپے نہیں دے رہا ہے، تو تم کو 1200 روپے دے گا وہ آدمی؟ بس اتنا کہنا تھا، وہ جو یقین تھا وہ شک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ پہلے یقین تھا، کھانا بھی بھول گیا تھا، اور اب بیچارہ ہتھوڑا بھاری ہو گیا، کام کرو یا نہ کرو، 1200 ملے گا کہ نہیں ملے گا، کام تو پورا ہو جائے گا، مجھے 1200 نہیں دے گا تو میں وہ 100 روپے کے 4 سال سے چکر کاٹ رہا ہے، تو 1200 روپے کے مجھے کتنے سال چکر کاٹنا پڑے گا؟ آدمی شک کی بنیاد پر نہیں چلتا، یقین کی بنیاد پر چلتا ہے۔ جب شک پیدا ہوا، تھوڑا بھاری ہو گیا، اب ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے، ہتھوڑا رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں، اب آدھا تو کام ہو گیا ہے، اور پیسہ نہیں دے گا تو کیا کروں گا، اس کو تو 100 روپے نہیں دیا، مجھے نہیں دے گا، یقین ہٹ گیا، شک پیدا ہو گیا۔ اب اس نے آئیڈیا کیا کہ گیا واپس، اس کے پاس جانے کے بعد کہا کہ دیکھو شیخ صاحب، میرا ایمرجنسی مسئلہ آ گیا ہے، میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، تو ابھی 600 روپے کی ضرورت ہے، آدھا کام ہو گیا تھا، 600 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 600 روپے ارجنٹ چاہیے۔ شیخ نے کہا کہ یار کام پورا کر کے لے جاؤ، آپ کو 1200 روپے پورا دے دیتے ہیں۔ کہ نہیں، مجھے ابھی ایمرجنسی ہے، اس لیے 600 تو دینا ہی پڑے گا، آپ دیکھ لو کام آدھا ہو گیا ہے، زیادہ مانگنا نہیں ہو، جتنا کام ہوا اتنا ہی مانگتا ہوں، آپ اتنا مجھے دے دو۔ شیخ صاحب نے 600 روپے دے بھی دیا۔ دینے کے بعد کہا کہ آپ میرا کام جلدی پورا کر لو، مگر وہ شک پیدا ہوا، پہلے یقین تھا، اب یقین ختم ہو گیا، شک پیدا ہوا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہمارے اندر اللہ کے راستے میں چلے میں جاؤں گا تو مدد آئے گی نہیں آئے گی، کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، زکات ادا کروں گا تو مال کم تو نہیں ہو جائے گا، شک ہوتا ہے تو زکات بھی ادا نہیں کرے گا۔ آدمی کا اندر کا یقین چلاتا ہے، شک پیدا ہوگا تو حج بھی نہیں کرے گا، حج فرض ہے، بہت سارے لوگوں کا حج فرض نہیں جاتے، کیوں؟ شک پیدا ہے کہ شک کی بنیاد پر آدمی عمل نہیں کرتا، عمل چھوڑ دیتا ہے، تو شک پیدا ہوا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اب وہ پریشان ہے، دل میں شک کی بنیاد پر چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ شیخ کو کہا کہ میری مجبوری ہے، میں نہیں کروں گا۔ شیخ نے کہا کہ یار پورا کر لو، یار تم آدھا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ بولے کہ نہیں، میں دوسرے سے کرا لو۔
6 جانے کا 800 روپے لینا، 200 اور زیادہ لینا، بولے کہ نہیں 1000 اور لینا ہے، پھر میں نہیں، شک کی بنیاد پر چلتا ہی نہیں آدمی یقین کی بنیاد پر چلتا ہے. اس لیے ہمیں یقین کے ساتھ عمل کرنا ہے. شک پیدا ہوگا تو آدمی نہیں چلے گا. اس لیے دعوت کے کام کو بھی آدمی یقین کے ساتھ کرے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلا جائے. اس لیے ایک مرتبہ تو 4 مہینے لگانا بہت ضروری ہے. جب تک آدمی کے 4 مہینے نہیں لگیں گے تب تک فرمایا کہ کام بنے گا نہیں، آدمی کا اندر کا یقین نہیں بنے گا. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون دیا ہے؟ بتاؤ. ہمت کرو، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. ہمارے متولی صاحب انشاءاللہ صدر صاحب تیار ہے. اللہ قبول فرماؤ، اللہ آسان فرماؤ. کون سی تاریخ صدر صاحب؟ رمضان بعد انشاءاللہ. اور 13 تاریخ کیا ہوئی ہے مشورے سے، 13 تاریخ کو بھی جماعت جا رہی ہے ماشاءاللہ. 8 ساتھی جو ہے اور بھی ساتھی تیار ہو جائے. 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے پوری انشاءاللہ مکمل. 13 تاریخ ہے یہ مہینے کی 13 تاریخ. ہاں 13 تاریخ کو انشاءاللہ. کون تو تیار ہے؟ جن کا ارادہ ہے وہ تو انشاءاللہ لکھائی دو. ابھی 15-16 دن باقی ہے. 16 حاجی صاحب تیار ہے انشاءاللہ. محمد رفیق پر تیار. اللہ قبول فرما، اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرما. اللہ ان کی اولاد میں جن کے دائی بنائے. اللہ ان کے سارے مسائلوں کو حل فرماوے، ساری مصیبت اللہ دور فرماوے. دین کے کام کے لیے اللہ پاک ان کے لیے آسانی پیدا فرماوے. اور بتاؤ کون ہمت کرتا ہے؟ نقد کی قربانی پر اللہ کی نقد بتا ہے. 13 تاریخ سے اللہ کیا نام؟ عارف. اللہ قبول فرما، اللہ آسان فرما. اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت فرما. اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ سے فرما. ان کی اولاد میں اللہ جاری پیدا فرما. اور نقد کون دیا ہے؟ 13 تاریخ بھی کون دیا ہے؟ ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ 10-15 دن باقی ہے. آسانی سے آدمی کا وقت لگ جائے گا. جب بھی جانا ہے تھوڑا سا ہمت کرنی پڑے گی. ہمت کر کے بتاؤ کون دیا ہے؟ چلنے والے بھی بتاؤ. 4 مہینے میں ابھی ہمت نہیں ہو رہی. 40 دن. ہاں 40 بتاؤ. 13 تاریخ سے بتاؤ. چلنے والے بھی ذرا پورے ضلع میں سے جمع جائے گی. بتاؤ چلنے والے بھی بتاؤ. ارادہ کرو انشاءاللہ 3 دن کی جماعت کر جائے گی. جمعہ سے نہیں، ابھی نقد کا خالی 4 شادی گئے ہیں اور جماعت پوری باقی ہے. 4-5 شادی گئے تو سارے ساتھ جن کا وقت باقی ہے بتاؤ. جماعت سے جماعت نکلے ماشاءاللہ. جو اتوار کو جماعت نکالے گا نقد کون دیا ہے اتوار سے 3 دن کے لیے. کل محنت کریں گے، اتوار کو جماعت نکالیں گے انشاءاللہ. اس پر جس طرح شادی تیار ہو جائے گا اس طرح نقد جماعت نکلے گی. اور نقد کی قربانی کا رنگ بھی الگ آتا ہے. نقد تو نقد ہے، اللہ کی مدد سے نقد آتے ہیں. جو اللہ کے بھروسے پر قربانی دے رہا ہے. تو 3 دن کے لیے بتاؤ کون دیا ہے؟ 3 دن تو بہت آسان ہے. ان کا مہینہ ہو گیا ہے وہ بتاؤ سبھی. ہر آدمی کو لگانا چاہیے ہر مہینے 3 دن. 3 دن کے لیے بتاؤ. 3 دن تو بہت آسان ہے. ایک آدمی پہل کرے گا ذرا جمع بن جائے گی. نقد کون ہمت کرتا ہے 3 دن کے لیے؟ دیکھو ماشاءاللہ جماعت جانے والی تھی پوری 3 دن کی جماعت تیار تھی، لیکن کتنے ساتھی نکلے؟ وہ بھی 3 تو بچے ہیں. 3 تو بچے ہیں، 2 خالی بڑے ہیں. جنہوں نے ارادہ کیا وہ بتا دو ذرا اتوار سے پوری جماعت بنا دیں انشاءاللہ. کل محنت کر لیں انشاءاللہ اتوار سے جماعت نکل جائے گی. اگر آپ جانے والے ساری طے کر لو گے انشاءاللہ آسان ہے. ایک آدمی کو پھانسی ہونے والی تھی تو کہا کہ مجھے تو آدمی نظر چھڑائے گا. کہ ہاں ایک وکیل صاحب ہے بہت جاندار اور فیس تھوڑی زیادہ ہے. بولے کوئی مسئلہ نہیں. کتنی فیس دیں گے؟ 40,000 روپئے. تو کوئی مسئلہ نہیں 40,000 دے دیں گے مگر نردوش تو چھڑائیں گے. ہاں نردوش چھڑا دیں گے آپ کو. تو وکیل صاحب کے پاس جائے گا مجھے پھانسی ہونے والی ہے مجھے نردوش چھڑاؤ گے؟ ہاں بالکل. بولے کتنی فیس رہے گی؟ 40,000 روپئے. کوئی مسئلہ نہیں 40,000 دے دیں گے. تو وکیل نے کہا کہ ہماری ایک شرط رہتی ہے. بولے کیا؟ کہ پولیس والے بھی وکیل بھی جج بھی آپ کو پوچھے گا مارے گا بھی اور پوچھے گا کہ تم نے خون کیا تھا تو آپ کو کچھ جواب نہیں دینا. آپ کو خون کہنا ہے، بولنا ہی نہیں ہے. جواب کھولے تو ہماری ذمہ داری نہیں. جگہ منظور ہے میں بولوں گا ہی نہیں. اب اس کو لے گئے پولیس والے پکڑ کے سچ سچ بتاؤ تم نے خون کیا تھا؟ کہ خون. کورٹ میں لے گئے. وکیل نے پوچھا بھائی تم نے خون کیا تھا؟ کہ خون. جج نے پوچھا بھائی تم نے خون کیا تھا؟ کہ خون. بولا کہ یہاں نہیں مانے گا اس کو ریمانڈ پہ لے جاؤ. 10 دن کے ریمانڈ پہ لے گئے. اور جیل میں ایک چھوٹی کوٹڑی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ یہاں پتھر بھی بولتے ہیں. کون بولتا ہے؟ یہاں پتھر بھی بولتے ہیں. تو پھر ان کو لے جا کر کہا ریمانڈ پر. بولے سچ سچ بتاؤ
تم کو ماریں گے نہیں, پٹے گے نہیں, جو بھی ہے صحیح بتا دو, تم نے خون کیا تھا کہ خو. اب پولیس والے ڈنڈے لے کر ایسی پٹائی کی ٹماٹر جیسا بنا دیا, بہت مارا. پھر پوچھا کہ اب بتاؤ تم نے خون کیا تھا, وہ سامنے پھانسی ہے. پھر کہا خو, پھر مارنا شروع کیا. پھر پوچھا کہ اور تم نے خون کیا تھا, تو بیچارہ پھانسی کی وجہ سے خو. الگ سزا دی, بہت مارا, بہت پیٹا, بہت سزا دی, بڑی مشکل سے 10 دن پورے ہوئے. اب کورٹ میں لگے, وکیل نے پوچھا تم نے خون کیا تھا کہ خو, جیسے پوچھا کہ خو, کہا کہ اب 14 دن کے ریمانڈ پہ لے جاؤ. اب 14 دن کے ریمانڈ پہ لے جائے, اور الگ سزا دی, بولا تم نے خون کیا تھا خو. بڑی مشکل سے 14 دن پورے ہو گئے. پھر کورٹ میں وکیل پوچھا, جیسے پوچھا بھائی تم نے خون کیا تھا کہ خو, جیسے کہا کہ پاگل آدمی چھوڑ دو اس کو چھوڑ دیا. اب وکیل صاحب کو لاؤ ہماری 40,000 فیس کے خو. ارے یار میں نے تو تمہیں سکھایا, تمہیں پھانسی ہونے والی تھی کہ خو. وکیل صاحب سمجھ گئے کہ یہ مجھے پیسہ نہیں دے گا, انہوں نے ریٹ کم کر دیا, کہا کہ 4,000 میں دے دو. بولے کہ خو 4,000 میں نہیں دیا. وکیل صاحب اور سوچ میں پڑ کے کیا کریں گے یار, اتنی ساری مار کھائی ہے, خو نہیں گیا تو مجھے تو کہاں سے دے گا. انہوں نے اور ریٹ کم کر دیا, کہا کہ دیکھو میرے ٹیبل کے پھر 300 روپیہ ہے, وہ میں ایڈوانس میں لیتا ہوں, وہ بھی تم سے لیا نہیں ہے, خالی 300 روپیہ دے دو. تو کہا خو 300 بھی نہیں دیا. ہم نے اتنی بات کی کہ بولے 4 مہینے کے لیے بتاؤ کہ خو, چلے کے لیے بتاؤ کہ خو, کم سے کم 3 دن کے لیے بتاؤ تو 3 دن میں بھی خو, 3 دن کے لیے جواب بتا دو کم سے کم. ابھی کل کا دن ہے تمہارا, کل پورا دن آپ کو تیاری کرنی ہے, پرسوں جانا ہے انشاءاللہ. بتاؤ بھائی جن کے 3 دن باقی بتاؤ. 3 دن میں بھی خو بنا دیا ہم کو, 1 دن آپ تیار نہیں آتا. کل پورا دن محنت کریں گے انشاءاللہ, پرسوں کی جماعت بن جائے گی انشاءاللہ, نکل جائے گی. لیکن یہ جو بیٹھے وہ طے کریں انشاءاللہ. تیار ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب تیار ہے, حاجی شریف صاحب تیار ہو گئے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, تیار ہو جائے. ایسا بات تیار ہو جائے انشاءاللہ. 3 دن کی پوری جواب بنا دیں. حاجی رفیق صاحب 2 ہوئے, ہماری رائے تو ہے حضرت صاحب بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے انشاءاللہ. صدر صاحب تیار ہو جائے انشاءاللہ. 3 دن انشاءاللہ. 3 دن ہوگا انشاءاللہ. جو ٹائم ملے انشاءاللہ. دوسرا کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ. اور ارادہ کرو انشاءاللہ, نیت کرو انشاءاللہ, جماعت بنائیں گے انشاءاللہ, اور جماعت کے ساتھ دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 13 تاریخ سے 4 بجے کی جماعت بنانی ہے, تو تھوڑی ملاقاتیں کراؤ, ٹارگیٹ بنا کے ملاقات کرو. تو اس طرح آسانی سے ملاقات کریں گے تو اس طرح سے ملاقات میں نام آتے ہیں, تو تھوڑی محنت کے ساتھ دو گے انشاءاللہ. جماعت جب تک رہے انشاءاللہ پورا ساتھ دینا ہے, جو کہ انشاءاللہ. اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ جتنا بھی مجمع یہاں دین کی شو میں جڑا ہے, بیٹھا ہے, یا اللہ پورے مجمع کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما. سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما, سب کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان والوں کی پریشانی کو دور فرما, جو بیمار ان کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کے لیے گیس اور روزی کا انتظام فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. یا اللہ جن کے ماں باپ قبروں میں ہیں ان کی اللہ بار بار مغفرت فرما. یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ دعوت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اصولوں کے ساتھ دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے درد کو ہمارے دل میں پیدا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غم کو ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگتے رہے کہ اپنی شان عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر نکلائیں کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما. جس ضرور سے پتہ چاہیے ہم سب سے ہماری حفاظت فرما. جزا اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اتوار کو اجتماع میں سب ساتھی کوشش کریں, مدینہ آمینہ مسجد کے اندر پوری مسجد کا مغرب سے عشاء پورا وقت فارغ کر کے جلدی پہنچنے کی فکر کریں, اور اپنے ساتھ نئے 2-2 3 آدمیوں کو بھی لے جائیں.